ابھی آپ کو براہ راست یہ چلیں گے شرجیل انعام میمن اس وقت میڈیا ٹاک کر رہے ہیں. محسوس کیا جا رہا ہے وہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جو سندھ کے ہر ضلع میں اس وقت محسوس کی جا رہی ہے. کراچی میں بھی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بہت بڑھا دیا گیا ہے، لیکن خصوصی طور پر سندھ کے اضلاع جو ہیں ان میں پہلے گھنٹوں میں باتیں ہوتی تھیں، اب دنوں کی باتیں ہو رہی ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جی 12 گھنٹے 14 گھنٹے 16 گھنٹے بجلی جاتی تھی. اب جو ہے اب یہ ہوتا ہے کہ جی 3 دن تک 4 دن تک وہاں پہ بجلی نہیں ہے، جس سے جو گرمی کی اس وقت شدت ہے اس گرمی کی شدت کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلم فیس ہو رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے انسٹیٹیوٹس ہیں، آپ کے ہاسپٹلز ہیں جہاں پہ ہم لوگ جنریٹرز سے سارا کام چلا رہے ہیں، اس میں بھی 3 دن تک اگر آپ جنریٹر پہ چلائیں گے تو وہ چیز بھی جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. تو اس طرح کے جو شکایتیں ہیں وہ محسوس ہو رہی ہیں، اور اس کے لیے ہم گزارش کرتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ سے، پرائم منسٹر صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ فوری طور پہ اس کا سختی سے نوٹس لیں. آپ کو پتا ہوگا لاسٹ ٹائم ابھی عید کے دنوں میں ہی لاڑکانہ میں 3-4 دن تک لائٹ نہیں تھی، پھر پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب نے اس پہ نہ صرف نوٹس لیا اور پھر انہوں نے صوبائی وزیر امتیاز شیخ صاحب سے کہا، پھر امتیاز شیخ صاحب نے جب ذاتی انٹرسٹ لیا اس کے بعد پھر وہ بجلی کی بحالی ممکن ہوئی. جو فیڈرز تھے وہی پورے ان کے غائب تھے. 14 ٹاور جو گڑی یاسین رتودیرو کے بیچ میں وہ گر گئے تھے، وہ بحالی مشکل ہو رہی تھی. تو یہ ہماری اپیل ہوگی کہ وفاقی حکومت اور پرائم منسٹر صاحب خصوصی طور پر سختی سے نوٹس لیں، اور جو سندھ کے لوگ اس وقت اس اذیت ناک زندگی گزار رہے ہیں اس گرمی کی وجہ سے اور لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے، ان میں ان کو ریلیف دیا جا سکے. اس کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چند دنوں سے جماعت اسلامی بہت برے طریقے سے حکومت سندھ کے خلاف اور پیپلز پارٹی کے خلاف من گھڑت پروپیگنڈا میں مصروف ہے. جماعت اسلامی جس کی شکست جس کو نصیب ہوئی، اور شکست اس لیے نصیب ہوئی کہ جماعت اسلامی کے پاس نمبرز پورے نہیں تھے. جماعت اسلامی جو الزامات حکومت سندھ پہ لگا رہی ہے وہ بتائے کہ ان کی سیٹیں کتنی تھی، ہماری سیٹیں کتنی تھی. یہ تو نہیں تھا کہ جی ہماری سیٹیں کم ہوں اور جماعت اسلامی کو ہاری ہو. ہماری سیٹیں ان سے زیادہ تھیں، ان کی سیٹیں کم تھیں. جو پی ٹی آئی کے ممبرز ان کو ووٹ نہیں دیا وہ انہوں نے جماعت اسلامی کے کرتوتوں کی وجہ سے نہیں دیا، جس کی کل بھی میں دیکھ رہا تھا، اخباروں میں بھی پڑھ رہا تھا، جو پریس کانفرنس پی ٹی آئی کے ان ممبروں نے کی ہے. انہوں نے کہا کہ جی ہماری پی ٹی آئی کی قیادت نے بھی ہمیں کہا تھا کہ ہم کچھ وجہ جماعت اسلامی کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. انہوں نے ان قیادت کے نام بھی لیے بیٹھ کر کہ ہم جماعت اسلامی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو اگر ووٹ پی ٹی آئی نے نہیں دیا اور آپ اپنا پورا نزلہ جو ہے وہ آپ گرا رہے ہو پیپلز پارٹی پہ یا سندھ حکومت پہ، تو یہ ناجائزی بات ہے. آپ دیکھیں کہ اس وقت سوال یہ بنتا ہے کہ الخدمت فاؤنڈیشن کو جو اربوں روپے دیے جا رہے ہیں وہ اس لیے تو نہیں دیے جا رہے کہ آپ ہر جگہ پہ، ہر چوراہے پہ، ہر گلی میں آپ اپنے پوسٹرز اپنی تصویر کے ساتھ ڈال دو. اس لیے تو وہ لوگ چندہ نہیں دے رہے یا قربانی کھالے نہیں دے رہے کہ آپ کروڑوں روپے جو ہے وہ آپ سوشل میڈیا پہ کیمپینوں میں لگاؤ. یہ ساری چیزیں مفت میں تو نہیں ہوتی ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ معلومات کرے جماعت اسلامی سے کہ جی آپ نے یہ کروڑوں جو فگر آ رہی ہے کہ جی اربوں روپے کی آپ نے پوری کیمپینیں چلائیں، وہ پیسے کہاں سے آئے آپ کے پاس، وہ کس طرح خرچ کیے، اور کس طرح آپ جو ہے پھر آپ کلیم کرتے ہو لوگوں کو کہ جی ہم الخدمت فاؤنڈیشن کو چندہ دیں، الخدمت فاؤنڈیشن کو چندہ دیں تاکہ آپ پھر اپنے آگے اپنے انتخابات میں وہ الیکشن کیمپینیں چلانی ہیں. وہ تو خدمت کے جذبے سے لوگ آپ کو دیتے ہیں پیسے کہ آپ کسی غریب کی، کسی بیوہ کی مدد کریں گے. یہ اس لیے تو نہیں دیتے کہ آپ جو ہے وہ صرف اپنے فوٹو جو ہے اس کے پوسٹرز پورے شہر میں بھر دیں آپ. تو اس پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کو سوچنا چاہیے، ان کی قیادت کو سوچنا چاہیے. الزام تراشیوں کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی کو نکلنا چاہیے. اور ساتھ طور پہ جو کراچی کے اس وقت میئر ہیں ان کے ساتھ مل کر کام کریں. کراچی کے میئر کے ساتھ مل کر کراچی کی ترقی کے لیے، ان کے پاس اپنے ٹاؤنز ہیں ان میں ان کی ترقی کے لیے کام کریں. بیٹھیں، بات چیت کریں حکومت سندھ کے ساتھ
ایک میز پہ بیٹھے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس جتنا بھی مینڈیٹ ہے, جس طریقے کا بھی مینڈیٹ ہے, اس مینڈیٹ کا ہم آپ کا احترام کریں اور اس میں آپ مل کر اپنے لوگوں کی خدمت کر سکیں. ہم کراچی کے لوگوں کی خدمت کر سکیں. ہم پورے سندھ بھر میں جہاں پہ ہمارے میئرز اور ناظمین جیتے ہیں وہ سب خدمت میں مصروف ہیں. آپ نے دیکھا کہ اس عید پہ آپ کے پورے سندھ بھر کے جو جتنے بھی میئر حضرات تھے, جتنے بھی ڈسٹرکٹ کاؤنسلز کے چیئرمینز تھے, انہوں نے باقاعدہ نکل کے لوگوں کی خدمت کی ہے. انہوں نے یہ آلائشیں اٹھائی ہیں بیٹھ کر, انہوں نے صفائیاں ستھرائیوں کو دیکھا ہے, انہوں نے پورے انتظامات کو دیکھا ہے. مطلب جب سب عید منا رہے تھے تو ہمارے منتخب نمائندے پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ عید نہیں منا رہے تھے, وہ عوام کی خدمت کر رہے تھے, عوام کے لیے زندگی آسان بنانے کی کوشش کر رہے تھے. تو یہ جذبہ ہوتا ہے کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا جو گراس روٹ پہ جو لوگ ووٹوں پہ یقین رکھتے ہیں. تو ہم تو خدمت پہ یقین کر رہے ہیں. تو ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی بھی جو ہے وہ ساتھ مل کے کام کرے. الزام تراشیاں بہتان بازیوں کا سلسلہ بند ہونا چاہیے. اب ایک دوسرے پر جھوٹے باتیں کرنے کا, الزامات لگانے کا, آپ سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں نے الزامات لگائے. پھر آپ نے دیکھ لیا کہ ان الزامات کے بعد جو آج جماعت اسلامی لگا رہی ہے, جماعت اسلامی کو سندھ بھر میں صوبائی اسمبلی میں 1 سیٹ ملی. پیپلز پارٹی اس وقت 100 سیٹوں پہ بیٹھی ہوئی ہے. تو اگر آپ کے الزامات کی سیاست جو آپ کرتے آئے ہو, آپ کی طرز سیاست آپ کرتے آئے ہو, جو تعلیمی اداروں کو آپ نے جس آگ میں آپ ڈالتے ہوئے آئے ہو, لوگوں کے ذہن میں جو آپ نفرتیں پیدا کرتے ہوئے آئے ہو, اس سے اب آپ باہر نکلیں. اب آپ ڈیموکریٹک پروسیس میں آئیں. آپ خدمت کریں گے, آپ کو ووٹ ملیں گے. آپ عوام کے لیے کام کریں گے, آپ کو ووٹ ملیں گے. نہیں کریں گے تو پھر آپ کے ساتھ وہی ہوگا جو آپ کا اس بار ہوا ہے کہ آپ کو لوگ پھر مسترد کر دیں گے. آپ آج بھی جو سیٹیں آپ کو مینڈیٹ ملی, جس طریقے سے ملی, وہ ایم کیو ایم کے بائیکاٹ کی وجہ سے ملی. اگر ایم کیو ایم بائیکاٹ نہیں کرتی تو پھر آپ آج بہت نیچے ہوتے. لیکن آج آپ کو اگر تھوڑا بہت اللہ کا شکر کرنا چاہیے اور ایم کیو ایم کی قیادت کا شکر گزار ہونا چاہیے, جس کی وجہ سے آپ آج کسی چیز کو کلیم کرنے کے لیے بھی قابل ہو, ورنہ یہ کلیم بھی آپ کا کہیں نہیں ہوتا. پھر صاحب ہمارے اتحادی بن کے ہمارے ساتھ ہی بول رہے تھے کہ یار ہمیں کوئی 1 ٹاؤن دے دو, 2 ٹاؤن دے دو. تو یہ چیز. اس کے بعد کل آپ نے دیکھا کہ تحریک انصاف کے چیئرمین کی ایک آئی کہ جی انہوں نے ہائی کورٹ میں چیف جسٹس صاحب پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا کہ یہ بینچ ان کو پسند نہیں ہے. اس سے پہلے انہی جج حضرات کو تحریک انصاف دھمکیاں بھی دیتی رہی ہے. تحریک انصاف کے چیئرمین خود دھمکیاں دیتے رہے ہیں, خود ان کو بڑے پبلکلی تھریٹس کرتے رہے ہیں. لیکن اب انہوں نے کہا کہ ان کو اس بینچ میں اعتماد بھی نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سارے لیٹرز, یہ سارے پریشر ٹیکٹکس ہیں. جوڈیشری کو انڈر پریشر لانا چاہتے ہیں. جس طرح غنڈہ گردی کے ذریعے انہوں نے کوشش کی کہ پورے ملک کو یرغمال کریں, پورے ملک کو اپنے قابو میں لے کر آئیں, سوشل میڈیا پہ لوگوں کو یرغمال کریں, سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے ملک کے سیاستدانوں کے خلاف, اپنے ملک کی جوڈیشری کے خلاف, اپنے ملک کے اہم اداروں کے خلاف جس طرح کیمپینیں چلتی رہیں, اب ان جج حضرات پہ بھی پریشر رکھنے کے لیے کہ جی ہمیں آپ پہ اعتماد نہیں. اور پھر آپ نے دیکھا اس پریشر کا نتیجہ کہ آج ان کو ایک ریلیف بھی ملا ہے ایک جگہ سے. تو یہ ان کے پریشر ٹیکٹکس کافی حد تک کامیاب بھی ہو رہے ہیں کہ ہر آدمی ڈرتا ہے کہ جی شاید میرے خلاف ٹرولنگ نہ سٹارٹ ہو جائے, میرے خلاف گالیاں دینا نہ شروع کر دیں. سوشل میڈیا پہ اگر ہزاروں اکاؤنٹ سے میرے خلاف کوئی ٹرینڈز چلنا نہ شروع ہو جائیں, گالم گلوچ نہ شروع ہو جائے, تو اس کے پریشر میں یہ پریشر ٹیکٹکس لگتا ہے کہ کئی حد تک ان کی کامیاب ہو رہی ہے. لیکن آپ دیکھیں کیا انصاف کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں؟ پاکستان کا, دنیا کا کون سا شخص یہ کہتا ہے کہ جی جن توشہ خانہ پہ آپ نے نیب میں مقدمات بنائے ہوئے تھے سابق حکمرانوں کے خلاف, جن کے پاس وہ چیزیں موجود ہیں جو اون کرتے ہیں کہ ہم نے لیگل پروسیس سے لیے, اور ایک جھوٹا مکار شخص, ایک فراڈیا شخص, ایک 2 نمبر شخص جو کہ
ہمارے اہم دوست ممالک کی گھڑیوں کو, قیمتی گھڑیوں کو جس طرح اس نے بیچا اور جھوٹ بولا, جھوٹی رسیدیں دکھائیں کہ جی میں نے اسلام آباد میں فلانے بندے کو بھیجا, اس نے بولا جی میں نے تو بیچی نہیں ہے, میں نے تو خریدی نہیں ہے, اور پتہ چلا جی کہ وہ دبئی میں کسی شخص نے خریدی ہے. اور اس طرح وہ اپنے نہ اس کے بعد وہ پیسے خریدنے کے لیے وائٹ پیسے تھے, پھر وہ ساری پروسیجر, ایک ایک چیز اس کی جھوٹ سے بلند ہے, اور وہ اس نے سرکاری خزانے کو بھی نقصان پہنچایا, سرکار سے حکومت پاکستان کی ساکھ کو بھی نقصان پہنچایا. اس شخص کے خلاف مقدمہ تھا تو کہا گیا کہ آج کہ جی وہ مقدمہ وہ قابل سماعت تھا یا نہ تھا, میں نے ابھی ڈیٹیل آرڈر نہیں پڑھا ہے, بٹ جتنا میں نے کرکس دیکھا اس کا تو میں تو خود پریشان ہو گیا ہوں کہ یار کیسے سسٹم چلے گا. پوری دنیا کو پتا کہ توشہ خانہ میں عمران خان نے ڈاکہ مارا ہے, چوری کی ہے. اس نے, اس کے پورے خاندان نے بیٹھ کر جس طرح جمعہ بازار میں گھس جاتے ہیں کہ یہ بھی لے لو, بائی ون گیٹ ون فری لگا ہوا تھا, کہ جیولریز بھی جا رہی ہیں, ڈائمنڈ بھی جا رہے ہیں, اور نیکلس بھی جا رہے ہیں, اور ہر قسم کی مہنگے جواہرات جو ہیں وہ وہاں سے لوٹ مار سیل چل رہی تھی. کافی چیزیں مجبوری میں ظاہر کرنی پڑی, کافی چیزیں ظاہر نہیں بھی کی, لیکن اگر اس کے لیے سرکار معلومات لیتی ہے جس پہ آپ ماضی میں ریفرنسز داخل کر چکے ہیں, اور ان ریفرنسز میں انہی ہائی کورٹوں سے وہ پروسیس سارے جا چکے ہیں, آج آپ اس شخص کے لیے کہتے ہیں کہ جی نہیں اس کے لیے اس قابل سماعت ہے یا نہیں ہے, تو یہ چیزیں باعث فکر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کا سربراہ چاہتا ہے کہ اس ملک میں ثاقب نثار کو دوبارہ اعلیٰ عدلیہ کا چیف بنا دیا جائے, اور وہ اس کو ہر چیز میں اس کو ریلیف دیتا رہے, آنکھ بند کر کے. پاکستان کے سب سے بڑے میں بڑے فراڈی شخص کو, سب سے بڑے جھوٹے شخص کو, سب سے بڑے میں بڑے کرپٹ شخص کو, سب سے بڑے میں بڑے اس شخص کو جس نے اس ملک میں ہر قسم کا منی لانڈرنگ کی, فیک اکاؤنٹس چھپائے, اپنے اکاؤنٹ ظاہر نہیں کیے, جس میں بلینز آف روپیز فورن فنڈنگ ہوتی رہی, اس کو ظاہر نہیں کیا. ایسے شخص کو صادق امین کا لقب ثاقب نثار کی طرف سے دینا یہ شرمناک ہے اس شخص کے لیے جس کو اس لقب ملا, اور اس سے زیادہ شرمناک ہے اس شخص نے جس نے اپنے پیسوں کی لالچ میں ثاقب نثار نے سارا یہ حرکت کی. اسی کے پورے ملک کے لوگوں کے گھروں کو مسمار کیا گیا انلیگل کنسٹرکشن کے نام پر, لیکن تحریک انصاف کے چیئرمین کے گھر کو ریگولرائز کیا گیا ثاقب نثار کی طرف سے, اور اس کے بدلے میں آپ نے دیکھ لیا کہ ثاقب نثار کو ٹکٹیں ملی جو وہ اور اس کے بیٹا دڑا دڑ بیچ رہے تھے. جیسے ہی پنجاب اسمبلی کی الیکشن کی اناؤنسمنٹ ہوئی کہ پنجاب حکومت کے لیے, پنجاب اسمبلی کے لیے الیکشن ہو رہے ہیں, تو وہ جھولیاں بھر کے ٹکٹیں لے کر آئے ثاقب نثار اور اس کا بیٹا, اور وہ دڑا دڑ بیچتے گئے, اور ان کی ریکارڈنگ جن کو انہوں نے ڈسون بھی نہیں کیا. وہ ثاقب نثار نے بولا ہاں جی میں اب تو سرکاری عہدے پہ نہیں ہوں, اگر میری ریکارڈنگ ہے تو کیا ہو گیا. وہ خدا کے بندے, تم اس کو پہلے فیور دے چکے ہو, اب جو ہے تم جو ہے وہ ریکارڈنگ کے آسرے میں تم جو ہے مزے کے ساتھ وہ ٹکٹیں بیچ رہے ہو, بیٹھ کر کروڑوں روپے میں تم پارٹی کی ٹکٹیں بیچ رہے ہو. یہ نیکسس ہے, یہ سیدھا نیب کا کیس ہے. میں سمجھتا ہوں یہ سیدھا نیب کا کیس ہے, جو کہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے کہ ایک جج جس نے آؤٹ آف دی وے, اس وقت بھی سب نے اعتراض کیا تھا کہ یہ ججمنٹس غلط ہو رہی ہیں, تحریک انصاف کے چیئرمین کو غلط فیورز دی جا رہے ہیں, اس کے مخالفوں کو چن کے کورٹوں میں سزائیں دی جا رہی ہیں, اس کے مخالفوں کو چن کے ان کا میڈیا ٹرائل عدالتوں میں, بھری عدالتوں میں کیا جا رہا ہے, اور تاکہ اس کے لیے کوئی پولیٹیکل مائلیج بنے, اور اس کو جتوانے کے لیے یہ ون سائیڈڈ کورٹیں چلتی رہی ثاقب نثار کے دور میں, پورا ون سائیڈ ماحول چلتا رہا. اس کے بدلے میں وہ ٹکٹیں بیچ رہا, اس کے بدلے میں اور بھی بہت سارے کیش کے انہوں نے ریوارڈز لیے ہوں گے ڈیفینیٹلی. جب انکوائری ہوگی, جب ثاقب نثار جیسا شخص 30 دن کے ریمانڈ میں جائے گا تب باتیں کھلیں گی. جب نیب کی انویسٹیگیشن ٹیم, اینٹی کرپشن کی انویسٹیگیشن ٹیم جب ثاقب نثار جیسے شخص کو انویسٹیگیشن کے اس پروسیس میں لائیں گے تب باتیں سامنے آئیں گی. ثاقب نثار کے بیٹے کو لے کر آئیں گے تب باتیں سامنے آئیں گی. ثاقب نثار کے دامادوں کو, جن کی فارماسیوٹیکل کمپنیز تھیں اور ان کے کمپیٹیٹرز نے ان دنوں میں خط لکھے تھے, میں حلفیہ کہتا ہوں کہ آپ وہ ساری انکوائری نکالیں,
کہ ان کے کمپیٹیٹرز جو فارماسیوٹیکل کمپنیز تھیں ان کے ساتھ ثاقب نثار نے کس قسم کی زیادتیاں کی تاکہ اس کے دامادوں کے جو ہیں فارماسیوٹیکل کے جو کام ہیں وہ زیادہ آسان ہو سکیں. جس طریقے سے اس اعلیٰ عدالت کی کرسی کی دھجیاں اڑائی گئی ثاقب نثار کی طرف سے, جو اقربا پروری کی گئی, جو نیپوٹزم کی ایک اعلیٰ مثال قائم کی گئی ثاقب نثار کی طرف سے, یہ ساری ایک پوری ہسٹری ہے. میں کہتا ہوں ثاقب نثار پہ تو باقاعدہ ایک ریسرچ ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کرسیوں پہ, اعلیٰ کرسیوں پہ بیٹھ کے ثاقب نثار جیسے شخصوں نے, جو لالچی شخصوں نے اور اس کے پورے خاندان نے کس قسم کے ناجائز فائدے اٹھائے. آج میں صبح کو مجھے کسی نے ایک ویڈیو بھیجی کہ جی موجودہ چیف جسٹس صاحب, کچھ بلاگر سے ان کی ملاقات ہوئی ہے, اور وہ ویڈیو تھی اسد طور صاحب کی. اب اس میں ظاہر میں تو سنی سنائی باتوں میں کم عمل کرتا ہوں, لیکن جتنے حقائق اس میں تھے, جو چیزیں میں نے اس میں دیکھی ہیں کہ جی میرے اتنے ہیں, تمہارے اتنے ہیں, اور جتنی کھلی گفتگو, اگر یہ بات ٹھیک ہے, اسد طور صاحب ایک بہت ہی قابل احترام ہیں, یوٹیوبر ہیں, صحافی ہیں, جرنلسٹ ہیں. میں کہتا ہوں کہ جی اس کی بھی انکوائری ہونی چاہیے. اگر اسد طور صاحب کی باتیں ٹھیک ہیں, جو انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس اس طریقے سے ہو رہا ہے کہ جی وہ بقول ان کے کہ بندیال صاحب جو ہے وہ عمران خان کے نام پر تو جی محبتیں نشاور ہو رہی تھیں اور جذباتی بھی ہو رہے, تو مطلب اٹس اے شاکنگ تھنگ. تو میں تو خود پریشان ہو گیا کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے. میری گزارش ہوگی, کوئی بھی شخص امپورٹنٹ نہیں ہے ہمارے اس ملک میں. ہمارے ملک میں اداروں کو اسٹرانگ ہونا چاہیے. ذاتی پسند یا ناپسند کی بنا پر فیصلے نہیں آنے چاہیے. پالیسیاں ذاتی پسند یا ناپسند کی بنیاد پہ نہیں ہونی چاہیے. اگر آج یہ فلیور مل رہا ہے, اگر آج یہ خوشبو آ رہی ہے کہ اس ملک میں تحریک انصاف کے چیئرمین کے لیے آؤٹ آف دی وے سپورٹ آ رہی ہے, آؤٹ آف دی وے اس کے تمام گھناؤنے گناہوں کو, اس کی کرپشنوں کو, اس کی منی لانڈرنگز کو, اس کے فیک اکاؤنٹس کو, اس کے القادر ٹرسٹ کو, اس کے توشہ خانہ کو, اس کے چندے چوری کی کہانیوں کو, اس کے جتنے بھی ہاسپٹلز کی مدد میں پیسے ملے وہ ذاتی اخراجات میں استعمال ہوئے. ابھی ریسنٹلی سیلاب میں جو بقول ان کے خود کے اور پرویز الہی صاحب کے خود کے کہ ہمیں 2.5-3 ارب روپے, 4 ارب روپے, 5 ارب 6 ارب روپے ملے, وہ پیسے کہاں گئے؟ اس ملک کے فیڈرل گورنمنٹ کے ادارے کیوں نہیں اس کی انویسٹیگیشن کرتے؟ ایف آئی اے کیوں نہیں اس پہ ریڈ کرتی؟ ایف آئی اے کیوں نہیں تحریک انصاف کے سارے اکاؤنٹس بلاک کرتی, معلومات کرتی, اس کا آڈٹ کیوں نہیں کرتی کہ اگر 3-4 ارب روپے جو کہ تحریک انصاف کے چیئرمین اور اس وقت پرویز الہی صاحب نے کہا کہ جی ہاں یہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے ہیں, تو وہ پیسے 3.5-4 ارب روپے کا راشن کہاں کس کو ملا؟ وہ 3.5-4 ارب روپے کا سامان خریدا گیا, نہیں خریدا گیا, یا وہ صرف سوشل میڈیا میں پیسے اڑائے گئے کہ تاکہ ملک کے اداروں کو نشانہ بنایا جائے, ملک کے سیاستدانوں کو نشانہ بنایا جائے, ملک کے اہم اداروں کے سربراہوں کے خلاف, ان کی فیملیز کے خلاف ٹرولنگ کی جائے, ان کو بدنام کرنے کے لیے انٹرنیشنل سازش کا حصہ بنا جائے. یہ ساری چیزوں کے پیسے, یہ سارے پیسے کہاں جا رہے ہیں, سب کے یہ ایک حساب کتاب ہونا چاہیے. اور پھر جس طرح فارن فنڈنگ کیس میں ہوا کہ جی اسرائیل اور بھارت سے بھی پیسے تحریک انصاف کے اکاؤنٹوں میں آئے ہیں, اس کے لیے ہائی لیول کمیشن ہونا چاہیے. یہ ساری چھوٹے الزامات نہیں ہیں, یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں, یہ گھناؤنے الزامات ہیں, یہ گہری سازشیں ہیں اس ملک کے خلاف. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان ساری چیزوں کو سیریسلی نوٹ کرنا چاہیے. اور پھر میں کہہ رہا ہوں کہ اسد طور صاحب کے اس پورے ویلاگ میں جو جو چیزیں کہی گئی ہیں وہ بڑی خطرناک ہیں کہ اگر ہمارے پاس اتنی جو ہے وہ سپورٹ چل رہی ہے وہ مناسب نہیں ہے. امپارشل ہونا چاہیے,
تمام عدالتوں کو کسی کی فیور نہیں کرنی چاہیے, بالکل امپارشل ہونا چاہیے, اور جو قانون اور آئین کی کتاب جو کہتی ہے اس پہ عمل پیرا ہوں. آئین سے, قانون سے بڑھ کر پاکستان میں کوئی شخص نہیں ہونا چاہیے. اگر آج تحریک انصاف کے چیئرمین کو جس طریقے سے ابھی تک پروٹیکشن دی گئی ہے, میں سمجھتا ہوں پاکستان کی ہسٹری میں کوئی نہیں ہوتی ہے. جب پورا ملک 9 مئی کو جلا دیا گیا, پورے ملک میں آگ نفرت کی پھیلائی گئی, آپ نے ایمبولنسوں کو جلایا, آپ نے بسوں کو جلایا, آپ نے پی ٹی وی کو جلایا, آپ نے ریڈیو پاکستان کو جلایا, آپ نے ہمارے اہم اداروں کے دفتروں میں گھسنے کی کوشش کی, آپ نے کور کمانڈر ہاؤس قائد اعظم محمد علی جناح کے گھر کو جلایا, اور دوسرے دن آپ کو بلایا جاتا ہے کہ بلاؤ تحریک انصاف کے چیئرمین کو, اس کو کہا جاتا ہے کہ جی گڈ ٹو سی یو, اور برائے مہربانی آپ مذمت کر دیجئے گا. یہ لفظ میری ذہن سے, یہ واقعہ ساری عمر نہیں مٹے گا جب تک زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے. یہ جملہ اور یہ واقعہ, کیونکہ اس وقت ماحول کیا تھا, ویسے آپ کو جو رشتہ داری نبھانی ہے, جو آپ کی پسند ہے, آپ کا فیوریٹ ہے, آپ کا اسٹار ہے, آپ کا سپر اسٹار ہے, آپ اس کو پرائیویٹ کچھ بھی کر لیں, لیکن ایک عدالت میں آپ کو پتا ہے کہ 2 دن پہلے ملک میں کتنی گھناؤنی آگ لگانے کی کوشش کی گئی, ملک کو کس نہج پہ لے کے جانے کی, اور آپ اس کو کہہ رہے ہو گڈ ٹو سی یو اور مذمت کر لیجئے گا. شرجیل انعام میمن میڈیا ٹاک کر رہے تھے, اور اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے نیو.